میں اپنی کیفیت بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کافی صحیح اشارے آپ نے دیے ہیں, اس کو میرے خیال سے ایک ایک کر کے ہینڈل کرنا پڑے گا, لیکن گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو دو شعر سنانا چاہتا ہوں جس سے کافی حد تک آپ کو صورتحال کی سمجھ آ جائے گی. وہ منیر نیازی نے کہا تھا کہ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے, کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. اور دوسرا شعر انہی کا ہے کہ منیر مجھ کو ایک اور دریا کا سامنا تھا, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. جہاں تک پاکستان کی اکانومی کا, پاکستان کے سیاسی حالات کا تعلق ہے, تو سفر آہستہ آہستہ ہے, حرکتیں بے پناہ ہیں, آپ دیکھ رہی ہیں, آپ کے سامنے ہیں. اور یہی حال یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی لٹکتی ہوئی تلوار سے جان چھڑاتے ہیں, تو اس کے بعد ایک اور نئی کیفیت کا ہمیں سامنا ہے. تو یہ سارا منظرنامہ جو ہے, آپ کو یاد ہوگا, تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں, جب آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہوا تھا, اس وقت ہم اس جادوگر کو ڈھونڈ رہے تھے جو آ کے آئی ایم ایف سے معاہدہ کرے, پاکستان کی جان سارے مسائل حل کر دے گا. لہٰذا تشریف لائے اسحاق ڈار صاحب وہاں سے. جیسے کیسے جلد یا بدیر الٹیمیٹلی انہوں نے وہ معاہدہ کر لیا. نکلنے کے بعد خیال یہ تھا کہ اب ہماری زندگی کچھ تھوڑی سی آسان ہو جائے گی, لیکن وہ آسان ہونے کی بجائے اور زیادہ مشکل ہوتی گئی ہے. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ یہ سب کچھ زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے, ایک دوسرے کے خلاف پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دونوں طرف سے, ادھر سے ادھر سے, تیسری طرح. آپ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی جو 16 ماہ کی حکومت کا حصہ رہی ہے, وہ بھی اب ایک طرف کو ہو کے چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے نا آپ کے سامنے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے, ہم وائلیشن کرتے ہیں آئی ایم ایف کے معاہدے کی اور کوئی ریلیف دے دیتے ہیں عوام کو بجلی کے بلوں میں خاص طور سے, تو وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا. نہیں وہ خواہی صاحب, یہ ٹرک کی کون سی بتی ہے جس کے پیچھے لگایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط دیکھنے کے بعد میں عرض کروں نا آپ سے کہ آپ مجھے یہ بات میں مکمل کر لوں کہ اگر یہ معاہدہ ان سے پوچھے بغیر ہم ریلیف دیتے ہیں, دیٹ از اے وائلیشن آف دا ایگریمنٹ ود آئی ایم ایف کنڈیشنلٹی. یہ بات آپ ذرا سمجھ لیں, پھر آ جاتا ہوں آپ کی بات. بالکل میں سمجھ گئی ہوں یہ بات. What will that mean? That would mean that we'll be declared defaulter state. معاہدہ ختم ہو جائے گا. Are we ready for that? سوال نمبر 1. سوال نمبر 2, then where do we go? عوام جو اس سڑکوں کے اوپر ہے, چیخو پکار ہو رہی ہے, مظاہرے ہو رہے ہیں, خودکشیوں تک نوبت پہنچ گئی ہے, لوگ کاروبار چھوڑ کے اور احتجاج کر رہے ہیں, جو بڑے بڑے یعنی بزنس مین ہیں وہ بھی اس احتجاج میں شامل ہیں. چاروں طرف سے احتجاج کی آوازیں آ رہی ہیں, چاہے وہ ریموٹ ایریاز ہیں, چترال ہے, گلگت بلتستان ہے, آزاد کشمیر ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی بخاری صاحب, برین ڈرین, وہ بھی بہت بڑی تعداد میں, لوگ مائگریٹ بھی بہت کر رہے ہیں. خیر وہ تو میں ایمانداری سے اگر آپ مجھ سے پوچھو تو میں اس سے کوئی بہت زیادہ ناخوش نہیں ہوں, اس لیے کہ وہ لوگ جائیں گے, یہ وہاں سے پھر الٹیمیٹلی ریمٹ کریں گے آپ کو فورن کرنسی جو آپ کی مچ نیڈڈ ڈالرز ہیں. سو وہ ایک اور اسپیکٹ ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس کا ایک یہ اسپیکٹ بھی ہے. آپ نے ذرا مثبت پہلو اس میں سے دیکھیے کیونکہ کافی منفی چیزیں. اب میں عرض کروں آپ سے, سیاستدان تو ایک پاس سے ہو گئے ہیں, سب کچھ کر آ کے 13 کی 13 جماعتیں جو ہیں وہ تو اب حکومت میں نہیں ہے نا. بخاری صاحب اتنا سمپل ہوگا ان کے لیے اس طرح سے سائیڈ پہ ہو جانا, 16 مہینے آپ دیکھ لینا کہ وہ جو اس حکومت کا حصہ تھے وہی تو چھیڑخانیاں کر رہے ہیں. اب پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں تھی. آئے گی کس کے سر, پیپلز پارٹی اگر چھیڑخانی کری سامنے کھڑی ہو کر جماعت اسلامی, آپ کو حیرت ہوگی اور میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ نون لیگ کے سر آ جائے گی پھر ایونچولی بلی کس نے پھر دیکھیں نون لیگ کے سر تو ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن یہ ایکومولیٹڈ افیکٹ ہے آف سکسیسو گورنمنٹس. یہ کسی ڈھنگ کے آدمی سے آپ جو اکانومسٹ ہے اس سے پوچھے تو وہ آپ کو بتائے گا. ہاؤ ایور یہ 16 مہینے کی جو حکومت تھی, یہ بھی اپنا دامن جتنی مرضی کوشش کرے اس سے بچانے کی, بچا نہیں سکتی ہے. لیکن اور بچنا چاہیے بھی نہیں. لیکن یہ ملبہ پڑے گا ان ٹیکنوکریٹس پر, اس لیے کہ اس وقت حکومت میں وہ ہیں. اچھا آپ میری بات سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ اب یہ جو ہمیں, پھر میں وہی لفظ بولوں گی کہ جو لارا دیا جا رہا ہے, مجھے یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ آئی ایم ایف کی شرائط دیکھنے کے بعد کوئی, آئی ایم ایف کی ساری شرائط آپ کو پتہ ہے, اب آپ نے اس میں سے کیا دیکھنا ہے؟ دیکھیے ہم جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس واپس اور ان سے کہیں گے کہ ہمیں اس میں ریلیف دینے دیں, یعنی سبسڈی دینے دیں, ہم کسی اور طرح سے ٹیکسیشن کر کے یہ پیسے پورے کر لیں گے. اور وہ آپ کو کہیں گے کہ دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, وہ ہمیں یہ کہیں, میرے خیال سے ان کے پاس بھی کمپلشن اس لیے ہے کہ آئی ایم ایف بھی چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ کام جاری رکھے. ٹھیک ہے, ہمیں دوسری قسط لینی ہے, انہیں دوسری قسط دینی ہے. ٹھیک ہے نا, پیسوں کی ایک قسط ملی ہے نا, ابھی تو 2 ملنی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ نہیں چاہے گی کہ وہ کٹی کر کے ہمیں ایک طرف بیٹھ جائے اور کہے کہ جاؤ جی گو ٹو دا ہیل. ایسا بھی نہیں ہوتا نا.
تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت اس وقت کوشش کرے گی IMF کے ترلے منتے کرنے کی، جس کا کہ آغاز ہو گیا ہے، تیاری شروع ہے اس کی، اچھا کہ وہ انہیں کچھ ریلیف دینے کی اجازت دے دے. دیکھیں نا 2 دن کی میٹنگ تو کی جناب پرائم منسٹر صاحب نے، انٹرم پرائم منسٹر صاحب نے، تمام پاور سیکٹر کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے اس میں ڈسکوز ہیں، چاہے اس میں IPPs ہیں، چاہے کوئی راستہ نہیں نکلا. الٹیمیٹلی انہوں نے پھر یہ معاملہ کیبنٹ کے سامنے رکھا، وہاں سے بھی کوئی فیصلہ نہیں نکلا. اب ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، جو بریفنگ دی گئی ہے کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد، وہ یہ کہ جی ہم IMF سے رابطہ کریں گے، IMF سے کہیں گے کہ وہ ہمیں لوگوں کو ریلیف دینے کی اجازت دے. وہ ریلیف جو دینا ہے اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے. کسی نے کہا جی کہ ان بلوں کی قسطیں کر دیں گے 4، نہیں وہ اس کی تو منظوری ہوگی نا. نہیں دیٹس نو ریلیف. ہاں کوئی ریلیف تو نہیں ہے دینا. تو ٹھیک ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ آپ ان کے بلوں میں کم کریں. جو ٹیکسز ہیں، جو 7 8 مختلف نوعیت کے ٹیکسز آپ نے لگائے ہوئے ہیں، کہیں فیول ایڈجسٹمنٹ ہے، کہیں GST ہے، کہیں 9 روپے فی یونٹ تو صرف GST ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اتنے ٹیکسز ہیں، اس میں چھوٹ دینے کے لیے IMF کی سٹیمپ ضروری ہے. اس کے بغیر آپ نہیں دے سکتے. اگر آپ دیں گے تو آپ کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا. دیکھیں آپ کی بات اچھی مجھے ساؤنڈ کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ویورز کو بھی کی ہو جی کہ ٹھیک ہے جی IMF بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے، وہ کس دینا چاہتے ہیں، ہم لینا چاہتے ہیں، کوئی مسئلے کا حل نکل آئے گا. لیکن یہ جو خبریں آتی ہیں کہ بجلی مزید 2 روپے 7 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے، یہ کہاں سے آ جاتی ہے؟ آپ بجلی کے 2 روپے کچھ پیسوں کے اوپر پریشان ہیں، مجھے تو اس سے زیادہ پریشانی لاحق ہے. وہ کیا ہے؟ ابھی تو مہنگائی کا ایک طوفان آنا باقی ہے. بھائی صاحب انہی چیزوں کو رلا ملا کے ہی آتا ہے نا طوفان. بجلی مہنگی ہوگی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، اسی طرح سے آئے گا نا. تو یہ تو اسی طوفان کی بات ہو دیکھیں رہی نا، ہے. آپ دیکھیے آج کی صورتحال یہ ہے کہ 160 روپے فی کلو چینی بک رہی ہے. ایک ایسا ملک جو چینی میں خود کفیل ہے. پتہ کیا چلا کہ جی چینی ایکسپورٹ ہو رہی تھی، سمگل ہو رہی تھی. تو ہمارا ایک خرابی تھوڑی ہے، ہم تو خرابیوں کا منبع ہیں. آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، آوے کے آوے کو ٹھیک ہونا پڑے گا. آگے چلتے ہیں کیونکہ مہنگائی کا رونا رونے میں اگر ہم لگ گئے تو بہت ساری دیگر ضروری باتیں نہیں ہو پائیں گی. ہاں جی بخاری صاحب، اب یہ سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر رک نہیں رہا ہے نا. اب یہ جو مہنگائی کا حکومت کے پاس دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا، آل پاکستان انجمن تاجران نے کہہ دیا کہ 1 ستمبر سے ملک گیر احتجاج کا اعلان ہوگا. احتجاج ہوگا، دکانیں بند ہوگی، مزید نقصان ہوگا. کریکٹ. میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. آپ نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تھوڑے سے آپ کو اور اشارے دوں. ایک تو یہ کہ 31 اگست کو پٹرول کی قیمت میں 9 سے 10 روپے فی لیٹر مزید اضافہ ہونا ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ امید رکھیں آپ. مزہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 18 سے 20 روپے فی بخاری صاحب یہ لیٹر. ویسے زیادتی ہے، ایک ہاتھ سے آپ امید دیتے ہیں، دوسرے سے آپ واپس کھینچتے ہیں. میں کیا کروں؟ جو اچھی جو خرابی ہے اس کی اگر ہم نشاندہی بھی نہیں کریں گے تو ہم عوام کو اگر دلاسا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ان کو کم از کم تصویر تو صحیح دکھا دیں. پیٹرول مہنگا کرنے کی خبر آپ نے سنا کے ہمیں بتا دیا کہ ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. ایک آگے آئیے، ڈالر قابو ہی نہیں آگے دے رہا. ایسی چیز بن گئی ہے پہلی دفعہ تاریخ میں پاکستان کی جس پر کوئی لگام کسی نہیں جا رہی. آپ دیکھیں صورتحال کیا ہے. ریکارڈ ہے نا، تاریخی ہے نا. مطلب اس سے پہلے 303 پہ تو نہیں گیا نا. انٹر بینک 303، اوپن مارکیٹ میں 320 روپے کا بک رہا ہے ڈالر. اور یہ فرق کتنا بڑا ہے. کین یو امیجن؟ جو پاؤنڈ ہے وہ 400 کراس کر گیا ہے. آگے سنیے، یہ پہلی بار ہوا ہے کہ انٹر بینک میں 303 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے. اس سے اگلی بات سنیں، نگران حکومت آنے کے بعد انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 14 روپے 51 پیسے کا اضافہ ہو چکا ہے ان چند دنوں میں. آگے سنیے، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 5 روپے اضافے کے ساتھ 323 کا ہو گیا. میں بتا چکا ہوں آپ کو. سٹاک مارکیٹ بھی اس کے منفی رجحان سے نہیں بچ سکی ہے. وہاں پر بھی 100 انڈیکس جو ہے اس میں 773 پوائنٹ کی کمی ہوئی ہے. بس کر دیں، اب رلائیں گے کیا؟ بس اب یہی کہنا رہے گا، اس کے علاوہ نہیں کچھ کہا جا سکتا. ایک پوائنٹ جو ہے وہ کئی ارب روپے کا ہوتا ہے، تو 773 پوائنٹ ایک دن میں کم ہو گئے. یہ انتہائی خوفناک پکچر ہے. لیکن اس کے اوپر آتے ہیں، کیا جائے، حل بھی تو دے نا. دیکھیے جی، حل دینے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا، حکومت کے ہاتھ بندھے ہیں. ان کو IMF کے پاس جانا پڑے گا. وہاں سے اجازت لیے بغیر آپ کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. اور جتنی دیر تک وہ IMF کے پاس نہیں جاتے اتنی دیر تک وہ مزید ٹیکے لگاتے رہیں گے، جس طرح یہ بجلی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے یا پیٹرول. میں نے کوئی چیز آپ سے چھپائی نہیں ہے، نہ میں نے ناظرین سے چھپائی ہے. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو مہنگائی کا طوفان آنا ہے. اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اوپر جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ سارے ہاتھ جھاڑ کے ایک طرف ہو گئے ہیں. شروع کرتے ہیں جماعت اسلامی سے. عوام کے ساتھ ابھی کون ہے باہر، یہ بتائیں نا. سٹیک ہولڈرز اگر آپ ایمانداری سے مجھ سے پوچھیں تو کوئی بھی نہیں.
نہیں یہ عوام سڑکوں پہ نکلے ہیں بیچارے، خودکشیاں کر رہے ہیں، بل جلا رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، کون لیڈ کر رہا ہے؟ کسی کے پیٹ میں درد ہوئی؟ ہاں کوئی نہیں، یہ شیر رحمان صاحبہ کی بات میں کیسے مان لوں کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیے وہ صرف خالی زبان سے کہہ دینے سے تو کچھ نہیں ہونے والا. میں نے آپ سے کہا نا کہ جب تک آپ پریکٹیکلی ان کو ان ٹرم آف کرنسی ریلیف نہیں دیں گے، یہ احتجاج ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جائیں گے. اور میں کئی دفعہ ڈرا چکا ہوں، آپ خود بھی میرے بہاف پہ ڈرا چکے ہیں لوگوں کو، کہ یہ جو عوام کا غیظ و غضب ہے، یہ اگر بے لگام ہو جائے، یہ اگر اختیار سے نکل جائے تو پھر اس کے آگے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے. آپ ذرا اور سن لیجئے، ذرا باتیں کر لیتے ہیں نا تھوڑی سی. سراج الحق صاحب، یہ تو ایسا لگ رہا ہے بخاری صاحب کہ دھکیل رہی ہے. میں عرض کروں نا آپ سے، سراج الحق صاحب نے کہا کہ 2 ستمبر کو بجلی کے بلوں کے خلاف ہم سٹرائک کریں گے. اسی طرح تاجروں نے بھی دھمکی دی ہوئی ہے کہ ہم بھی 2 ستمبر سے سٹرائک کریں گے. ٹھیک ہے، جماعت اسلامی دعویٰ تو کر رہی ہے کہ جی یہ پرامن احتجاج ہوگا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب لوگ نکل پڑتے ہیں اور پین میں ہوں، تکلیف میں ہوں اور پریشر برداشت کر رہے ہوں، تو پھر ان کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. نہیں، اب یہ جو ذمہ داری انہوں نے نون لیگ پر ڈالی ہے، یہ کام ختم ہو جاتا ہے الیکشن میں، آپ کی جو ہے وہ پوزیشن سٹرونگ ہو جاتی ہے اس کے بعد؟ دیکھیے آپ کی بات جو ہے اس میں کافی سبسٹنس ہے. سب سے زیادہ تو چودھری منظور صاحب جو ہے پیپلز پارٹی کے، وہ برسے ہیں نون لیگ پر. انہوں نے کہا کہ جناب 2-3 چیزیں، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے کبھی اسحاق ڈار کو اکانومی کا سائنسدان نہیں کہا. یہ اب کہہ رہے ہیں، جب ان کو بنایا گیا تھا فائنانس منسٹر تب تو کوئی نہیں بولا تھا. اچھا جی، مزید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے IMF سے معاہدے میں تاخیر کی جس کی وجہ سے دن دیکھنا پڑا. دیکھیے یہ اسحاق ڈار صاحب کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ 14 گھنٹے میں معاہدہ کر لیں. ٹائم دیتی تھی IMF کی لیڈرشپ کے کب ملنا ہے، اس میں لمبے گیپ تھے. لیکن بخاری صاحب جو بھی ہوا IMF کا معاہدہ وہ عوام کے ساتھ دھوکا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں اس وقت نہیں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ IMF کا معاہدہ ہونے تو دیں، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتی کیا ہے. جناب میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ چودھری منظور صاحب سمیت پیپلز پارٹی نے ساری ذمہ داری جو ہے وہ نون لیگ پہ ڈال دی ہے کہ ان کی وجہ سے بجلی بخاری صاحب ذمہ داری ڈالنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ پہلے بھی نہیں کبھی ہوا اور اب بھی نہیں ہوگا جناب. یہ تو بات، یہ تو وہ الزام تراشی کی ایک سیاست ہے کہ اس نے اس پر الزام ڈال دیا، اس نے اس پر الزام ڈال دیا اور خود جو ہے وہ بری ذمہ ہو گئے ہر چیز سے. اس طرح سے تو عوام کے مسئلے کا حل تو نہیں نکلنے والا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، آپ کی کٹی میں تو کچھ نہیں ہے. آپ کے فورن ریزرو کی جو پتھیٹک صورتحال ہے اس کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کر کے دیکھیں. بنگلہ دیش، ایون وی آر بیڈ دین افغانستان، لیو الون انڈیا اینڈ ایوری تھنگ. وہ تو کہیں اور اس کو امیجن کرتے ہوئے بھی آپ کو ہوتا ہے کہ افغانستان سے بھی بدتر حالات ہیں. کریکٹ. یہ آپ کرنسی کے اعتبار سے دیکھ لیں، ہماری کرنسی کی ویلیو دیکھ لیں، وہ بھی افغانستان سے بدتر ہے. میں آپ کو کیا مثالیں دوں اس کی، بس چھوڑ دیں اس کو. آپ دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. بس بخاری صاحب اس سیگمنٹ کو دعا کے ساتھ ہی ختم کیا جا سکتا ہے کیونکہ حل تو نہیں نکلا. ہاں کوئی حل اس کا بظاہر اس وقت کسی کے ہاتھ میں کوئی حل نہیں ہے. مجھے تو بالکل یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی فوری فیصلہ نہ ہوا تو یہ احتجاج کوئی بھی بدصورت صورتحال اختیار کر سکتے ہیں. بعد میں بیٹھ کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اس پلیٹ فارم سے مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے بھی، اور جو اشرافیہ ہے، آپ سمجھ رہی ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے، مجھے سمجھ آ گیا. کہ if you want to do something, do it now before it's too late. ٹھیک ہے. اچھا ایک آخری سوال آپ نے کوئکلی اس کا جواب دینا ہے، مجھے بریک لینی ہے. وہ یہ کہ اس طرح کی جب صورتحال ہوتی ہے، یقیناً آپ نے بہت سارے ادوار دیکھے ایک لمبا عرصہ صحافت میں، مجھے یہ بتائیے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، سول نافرمانی کا وہ دیو جو ہے وہ سامنے کھڑا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ اب تو شاید اس میں بھی کوئی کسر جو ہے وہ چھوڑی نہیں جا رہی، اور شاید کچھ دنوں میں جو ہے وہ اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر الیکشن سر پہ ہو تو یہ الیکشن جو ہے یہ جلدی ہونے کے کوئی امکانات ہوتے ہیں یا یہ پریشر آ سکتا ہے؟ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، یہ بہت بڑا پریشر ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتیں اچانک 90 ڈیز کی منترا جو ہے وہ گانے لگ گئی ہیں. وہ جماعتیں بھی جنہوں نے خود سائن کیے اس کے اوپر کہ جناب حلقہ بندیاں نئے سرے سے کریں آپ، الیکشن جو ہے 120 دن مزید لیٹ ہوں گے. یاد ہے نا آپ کو جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں سارے تھے نا. مراد علی شاہ صاحب جو اب برس رہے ہیں، بعد میں بات کریں گے اس کے اوپر. اور کیا ایسی صورتحال میں جو نگران حکومت ہوتی ہے وہ بھی مشکل میں آ جاتی ہے اور ان کو بھی لگتا ہے کہ اب یہ ذمہ داری جو ہے وہ دینی چاہیے منتخب نمائندوں کو. obviously ان کی طرف سے بھی خواہش ہوگی، مطالبہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ مئی وئی کی باتیں تو بے معنی ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ فروری میں الیکشن ہو جائیں گے، اور اگر پریشر اسی رفتار سے بڑھا تو شاید جنوری میں ہو جائے. اچھا، یہ اب الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ نزدیک آتی جا رہی ہے.
اس یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کی وجہ سے، لیکن بہرحال حل کوئی نہیں نکلا. بہت ہی انفارچونیٹ قسم کی صورتحال ہے. یقیناً مایوس آپ کو نہیں ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن حالات اس کے علاوہ اور کوئی اشارہ جو ہے وہ نہیں دے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.